اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات پڑھیں بر محمد عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، آیہ کریمہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین یعنی قانون زندگی کو قبول کرے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، اور ایسا انسان آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اہمیت دین اور دین فہمی کے حوالے سے میں جو عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آیہ قرآنی نے کہا کہ جو شخص دین پر عمل نہیں کرے گا وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ممکن ہے ایک گنہگار انسان، مذہب کا نافرمان انسان اس عام دنیاوی زندگی میں یہ سمجھتا ہو کہ میں برائیاں کرتا ہوں تو میرا کیا بگڑتا ہے، لیکن یہ چند روزہ زندگی گزار کے جب وہ منزل آخرت میں قدم رکھے گا، قرآن کہتا ہے ابدی زندگی کے مقابل میں تمہاری دنیاوی زندگی ایسے ہے جیسے پلک کا جھپکنا، اتنی مختصر مدت ہے جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ ایک ایسا انسان جب منزل آخرت میں قدم رکھے گا تو وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اگر آخرت میں خسارے کا تصور ہے تو یقینی طور پر نفع اور فائدے کا تصور بھی ہوگا۔ اگر کچھ لوگ خاسرین ہوں گے تو کچھ وہ بھی ہوں گے جو فائدے میں ہوں گے۔ آخرت کا خسارہ یعنی نقصان اور فائدہ دنیاوی نقصان اور فائدے جیسا نہیں ہے کہ ہمیں آج اپنے کاروبار میں نقصان ہو گیا، کہیں ہم نے انویسٹمنٹ کیا تھا پیسہ ڈوب گیا، کہیں ہمارے کام میں نقصان ہو گیا۔ یہ وہ نقصان ہے جس کی بھرپائی ممکن ہے، تو یہ دنیاوی فائدے اور نقصان جیسا نہیں ہے، بلکہ آخرت میں فائدے اور نقصان کی بس دو صورتیں ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ جو لوگ فائدے میں ہوں گے وہ سب جنتی ہوں گے، اور جو خسارے میں ہوں گے وہ سب اہل جہنم ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان محترم دیکھیے، اب میں نے عرض کیا کل آپ کی خدمت میں کہ اللہ ہمیں اطاعت کے ذریعے بااختیار بنانا چاہتا ہے۔ اللہ بندگی کے ذریعے ہمیں ایک مکمل انسان بنانا چاہتا ہے، ایک باکمال اور باحیثیت انسان بنانا چاہتا ہے، جس کا اختیار کائنات میں چلے،
وہ مجبور نہیں ہے. اس انسان کو اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بننے کے لیے پیدا کیا ہے، مجبور انسان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اس نے ہمارے وجود میں اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اگر ہم ان صلاحیتوں کو استعمال کریں تو ہم ایک ایسے انسان میں تبدیل ہو سکتے ہیں کہ جس کا دائرہ اختیار روز بروز بڑھتا جائے گا. بندگی جتنی کرتے جائیں گے اتنی اللہ کائنات میں اختیار دیتا چلا جائے گا. آج ایک بات سے میں سلسلے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ نے جو ہمیں یہ وجود دیا ہے، دنیاوی زندگی میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک بدن ہے، ایک روح ہے. ہر انسان جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے کہ ہمارے پاس ایک بدن ہے، باڈی، ایک ہماری روح ہے. سب جانتے ہیں اس بات کو، کوئی اس کا منکر نہیں ہے. اس جسم اور روح کا جو تعلق اور رابطہ ہے یہ ہماری دنیاوی زندگی کو تشکیل دیتا ہے. یعنی ہمارا بدن الگ ہے، ہم الگ ہیں. ہر انسان اس کو جانتا ہے. اگر نہ جانتا ہوتا تو یہ کبھی نہ کہتا میرا ہاتھ، میری آنکھ، میرا پاؤں، میرا سر. یہ کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی حقیقت وجودی کچھ اور ہے. یہ میں کچھ اور ہوں، میرا بدن کچھ اور ہے. یہ دو لفظ استعمال کرنا، میرا یعنی یہ میری ملکیت ہے، میری حقیقت میری روح سے وابستہ ہے. یہ میرے قبضے میں ہے ہاتھ، میرے کان، میں کچھ اور ہوں، میرا بدن کچھ اور ہے. تو ہمارے پاس ایک بدن ہے، ایک روح ہے. آئیے ذرا میں گفتگو کو آگے لے کے چلتا ہوں. جس طرح ہمارا بدن طاقتور بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی طرح ہماری روح بھی طاقتور بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. جس طرح ہم اپنے بدن کو پاورفل بنا سکتے ہیں، مضبوط اور قوی بنا سکتے ہیں، اسی طرح اپنی روح کو بھی قوی بنا سکتے ہیں. جتنی طاقت آتی جاتی ہے اتنا ہی انسان بڑے کام کرنے کے لائق بنتا جاتا ہے. جس کا بدن زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ زیادہ بڑے کام کر پاتا ہے، وہ زیادہ بوجھ اٹھا پاتا ہے. اسی طرح جس کی روح زیادہ قوی ہوگی اس کا کائنات میں مانوی اختیار زیادہ ہوگا. دیکھیں بدن ہمارے پاس بھی ہے اور یہی بدن ایک باڈی بلڈر کے پاس بھی ہوتا ہے. جسم ایک ہی ہے نا، ہمارے پاس بھی بدن ہے، باڈی ہے، جسم ہے. ایک باڈی بلڈر کے پاس بھی بدن ہے، یہی بدن ہے، اس کا کہیں الگ سے تو نہیں ہے. یہی بدن جو ہمیں دیا گیا ہے. ہم ایک پورٹریٹ دیکھتے ہیں جس پہ ایک باڈی بلڈر پورے اپنے بازوؤں کو، اپنے سینے کو کھول کے کھڑا ہے. جم میں جاتے ہیں آپ، وہاں دیکھتے ہیں کسی بڑے باڈی بلڈر کی تصویر دیکھتے ہیں، اتنا قوی سینہ، مضبوط ہاتھ، مضبوط کلائیاں، سینہ چوڑا، ہاتھ قوی. ہم اسے دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کے یہ حسرت اور تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے، کاش ہمارا بدن اور باڈی بھی اس کے جیسی ہو. بدن اس کے پاس بھی ہے، بدن ہمارے پاس بھی ہے. جس طرح اس نے اپنے بدن کو طاقتور بنایا ہے، ہم بھی چاہیں تو بنا سکتے ہیں. ہم بھی اپنے بدن کو بنا سکتے ہیں. وہ بھی ہمارے جیسا انسان تھا، اس نے اپنے بدن کو طاقتور بنایا. اتنا طاقتور کہ ہماری لات میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی اس کے ایک گھوسے میں ہوتی ہے. بدن اس کے پاس بھی ہے، بدن ہمارے پاس بھی ہے. توجہ فرمائیے گا، اس نے اپنے بدن کو اتنا طاقتور کیسے بنا لیا؟ ہم کیوں نہیں بنا پائے؟ تو ہم سب جانتے ہیں اس نے اپنے بدن کو طاقتور اس لیے بنا لیا کہ وہ کچھ اصولوں پہ عمل کرتا ہے، وقت معینہ پہ جم جاتا ہے، ٹرینر جیسے بتاتا ہے ویسے مشینوں کے اوپر کام کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی دن جا کے اس نے 100 کلو وزن اٹھانا شروع کر دیا ہو. نہیں، ٹرینر بتاتا ہے 10 کلو سے اسٹارٹ کرنا ہے، اس پہ وزن بڑھاتے جاؤ. وہ بتاتا ہے کہ کس مشین پہ کتنی دیر کام کرنا. یہ نہیں کہ ایک ہی مشین پہ آپ سارا دن پلے پڑے ہیں. نہیں، آپ کو اپنے بدن کو طاقتور بنانا ہے تو ایک سسٹم ہے ورزش کا، ایک سسٹم ہے ایکسرسائز کا، وہ آپ کو ٹرینر بتاتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں، کن چیزوں سے بدن طاقتور بنے گا،
کس سے بچنا پڑے گا؟ آپ آلو کھائیں، کھٹائی نہ کھائیں۔ عزیزوں، تعجب ہے ایک انسان پر کہ بدن کو طاقتور بنانے کے لیے جو اصول ہیں اس پہ تو عمل کرتا ہے، روح کو طاقتور بنانے کے لیے جو اصول مذہب دیتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا۔ آج ہم مذہب دیکھیں، بدن کو طاقتور بنانے کے لیے ان اصولوں پہ عمل کرنا ہے جو جم میں بتائے جاتے ہیں، مگر روح کو طاقتور بنانے کے لیے ان اصولوں کو فالو کرنا ہے جو مذہب بتاتا ہے، جو شریعت بتاتی ہے۔ حرام سے بچنا ہے، واجب پہ عمل کرنا ہے۔ کتنا تعجب ہوتا ہے، ہمارے ہی بعض بچے یہ پوچھ لیتے ہیں، حضور یہ چیز کھانا حرام کیوں ہے؟ حضور یہ چیز کھانا جائز کیوں ہے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ مذہب پہ اعتراض جلدی کر دیتے ہیں۔ ٹرینر بتاتا ہے کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھائے، اس کی بات آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ مذہب کہتا ہے یہ نہ کھاؤ وہ کھاؤ، تو اس پہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ہماری کوتا فکری ہے یا نہیں؟ یہ ہماری چھوٹی سوچ کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ بدن محدود ہے، روح لامحدود ہے۔ بدن کے لیے بنائے جانے والے قوانین کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، مگر چونکہ روح کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس کے لیے بنائے ہوئے قوانین کو بھی آسانی سے نہیں سمجھ سکتے۔ قانون اللہ نے بنایا ہے۔ ایک حرام چیز ہماری روح کو کتنا کمزور کرتی ہے آج ہم نہیں جانتے۔ ایک واجب پہ عمل کرنا ہماری روح کو کتنی طاقت دیتا ہے ہم نہیں جانتے۔ آج دیکھیں سائنس کا دور ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک مردہ زمین جو بنجر ہو، جو خاموش مردہ پڑی ہو، قرآن کہتا ہے کہ جب ہم اس پر پانی کی برسات کرتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ ایک پورا سائنٹیفک سسٹم ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب کسی بنجر زمین پر، مردہ زمین پر پانی کی بوچھار ہوتی ہے تو اس کے اندر موجود طاقتیں، صلاحیتیں، اگنے کی گھاسیں جو مر چکی ہوتی ہیں، اس میں ایک ایسی ہلچل پیدا ہوتی ہے کہ جیسے کوئی مردہ شہر جی اٹھا ہو اور پھر سبزہ اگاتا ہے۔ تو جس طرح ایک مردہ زمین پر یہ پانی کام کرتا ہے، اسی طرح ایک اطاعت ہماری روح کی مردگی کو زندہ کرتی ہے۔ ایک واجب عمل ہماری روح، گویا واجبات کی پیروی ہمیں قوت پرواز عطا کرتی ہے ملکوت اعلیٰ کی طرف، اور گناہ ہمارے پر پرواز کو باندھ دیتا ہے، ہمیں اٹھنے نہیں دیتا، ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتا۔ تو عزیزوں، یہ بات یاد رکھنے کی، جس طرح بدن طاقتور ہو سکتا ہے، آج سے آپ جم جانے لگے تو 2 مہینے بعد آپ خود بدلاؤ دیکھیں گے۔ تو یہ یقینی ہے بدن ہمارے پاس بھی ہے، بدن اس کے پاس بھی ہے، مگر طاقتور وہی بنا سکے گا جو اس کو طاقتور بنانا چاہے گا، اصولوں پہ عمل کرے گا۔ روح ہمارے پاس بھی ہے، روح اولیاء الہی کے پاس بھی ہے، ہم بھی ان کی طرح اپنی روح کو طاقتور بنا سکتے ہیں، مگر ان اصولوں کی ضرورت ہے جو مذہب دیتا ہے۔ ہمارے ہی اپنے درمیان ایسے پاکیزہ علماء گزرے ہیں کہ جو اگر کہہ دیں کہ مجھے ابھی کہیں وعدہ ہے مجلس پڑھنے جانا، آپ کی اپنی بستیوں میں آپ بزرگوں سے سنیں، ایسے پاکیزہ علماء گزرے ہیں، کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، میرا وعدہ ہے، گاڑی جوڑو میرے لیے، بیل گاڑی تیار کی جائے۔ خادم ہاتھوں کو جوڑ کے کرتا ہے، حضور اتنی شدید بارش ہو رہی ہے، اولے پڑ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں چلے کس طرح جائیں گے؟ کہا نہیں مجھے جانا ہے، تم بیل گاڑی جوڑو۔ اور وہ سوار ہو کے چل پڑتے ہیں۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ ادھر بھی می برس رہا ہے، ادھر بھی می برس رہا ہے، ادھر بھی اولے گر رہے ہیں، ادھر بھی اولے گر رہے ہیں، مگر نہ ان کے اوپر کوئی پانی برستا ہے نہ ان کی گاڑی کے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک پاکیزہ نفس انسان کی روح کا وہی اختیار ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ ایک انسان اپنے کو پاورفل بنا سکتا ہے۔ عزیزوں، میں نے کل یہ گزارشات آپ کی خدمت میں کی، اب جتنا جتنا انسان کا درجہ اطاعت ہوگا اتنا ہی اس کو روحانی اختیار ملے گا۔ ہم صرف معصومین کے روزے پہ نہیں جاتے، غیر معصوم کے روزے پہ بھی جاتے ہیں۔ حضرت زینب کبریٰ، حضرت فاطمہ معصومہ، مولا ابو الفضل عباس، یہ وہ ہستیاں ہیں جو عصمت کے اس معنی میں معصوم نہیں ہے، مگر یہ ہماری ضرورتوں
بندوں کو، ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کرتے ہیں؟ اللہ نے اطاعت کے صلے میں اتنا اختیار دے دیا ہے کہ جس کی چاہے مشکل کشائی کر سکے۔ یہ وہ روح کا اختیار ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، یہ وہ روح کی پاور ہے۔ دیکھیں، جسم چونکہ محدود ہے، ایک بات سنیے گا، جسم چونکہ محدود ہے لہٰذا اس کی طاقت بھی محدود ہوگی۔ ایک آدمی اگر اپنے بدن کو ورزش کے ذریعے سجانا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، بدن سازی، باڈی بلڈر بننا چاہتا ہے، آپ ہی کے ملک کا ہے نا وہ کون ہے، کھلی، دا گریٹ کھلی، آپ کے ہندوستان کا ہے، کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی بدن کو طاقتور بنا لے، مگر کھال سے باہر تو نہیں جا سکتا۔ جسم محدود ہے، اس لیے اس کے لیے ایک حد معین ہے، لیکن روح چونکہ لامحدود ہے لہذا روح کا اختیار بھی لامحدود ہوتا ہے۔ بدن کی طاقت مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، مگر روح کی طاقت مرنے کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، بلکہ روح کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ نہ یہ کہ خود مرتی ہے، بلکہ کبھی کبھی روح اس درجے پہ پہنچ جاتی ہے اختیار کے کہ اگر وہ چاہے تو ہزاروں سال بھی گزر جائے تو قبر میں بدن خراب نہیں ہو سکتا۔ اصحاب رسول کی قبریں آج ظالموں نے کھولی، تازہ جنازے نکل کے بتا رہے ہیں کہ روح کا اختیار مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ بدن کا تقاضا ہے مٹی میں مل جانا، بدن کا تقاضا ہے خاک ہو جانا، مگر اولیاء الہی کے پاکیزہ قبریں جو ہیں، جب ظالموں نے آج 1400 سال بعد بھی قبر کو کھودا تو بدن تر و تازہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ روح کا اتنا اختیار ہے کہ اپنے بدن کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ یہ پاکیزگی چاہیے عزیزوں۔ میں نے کل حدیث قدسی آپ کی خدمت میں سنائی، اللہ نے کہا ہے میرے بندے میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے صفات ممکنہ میں اپنے جیسا بنا دوں۔ انا اقول لشیء کن فیکون، جس طرح میں کہتا ہوں کسی شے کے لیے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، بس میں تجھے بھی ایسا دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کہے ہو جا تو وہ ہو جائے۔ یہ اختیار دینا چاہتا ہے اللہ ہر بندے کو، ہر انسان کو۔ جتنی ہماری اطاعت ہوگی اتنا ہمیں اللہ اختیار دے گا کائنات میں۔ اب یہاں سے سنیے، اختیار اور اطاعت الہی کے، بندگی الہی کے نقطہ آخر اور نقطہ کمال پہ ہے اہل بیت اطہار۔ اہل بیت اطہار نقطہ کمال پہ ہے بندگی کے، لہٰذا اللہ نے انہیں اپنی صفات کا ایسا مظہر بنایا کہ ان کے اختیارات کی نہ کسی کو حد معلوم ہے نہ اختیار کی کوئی انتہا معلوم ہے۔ حتیٰ اجالہ کا مسئلہ، میں تجھے صفات ممکنہ میں اپنے جیسا بنا دوں گا، مظہر بنا دوں گا۔ ناممکن صفات کی بات نہیں ہے، ممکن صفات اللہ نے یہ کر کے بھی دکھایا، بندوں میں ایسا اختیار دیا۔ اللہ کی قدرت اور علم بنیادی صفتیں، علم اور قدرت بنیاد، اور صفت ممکنہ، یعنی یہ وہ صفت ہے کہ جو انسانوں میں پیدا ہو سکتی ہے، ممکن صفت۔ پروردگار متعال اطاعت کے صلے میں بتا رہا ہے کہ اگر ہم دینے پہ آئے تو اپنے بندے کو اتنی طاقت دے سکتے ہیں، اتنی طاقت دے سکتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اس کے ہاتھوں پہ باب خیبر کھلونا نظر آئے، اس کو اتنا اختیار دیں گے، اگر وہ اشارہ کرے تو ایک اشارے پہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آئے گا۔ یہ مظہر اختیار الہی کے۔ دنیا یہ نہ کہے اب سورج کیسے لوٹا، کیسے ہوا ہوگا، زمین گھومی ہوگی، ایسے ہوا ہوگا، کیسے ہوا ہوگا۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، بحث مت کرو، بس یہ دیکھ لو جس کی مظہر ہے، جس کی صفات کا، اگر کسی کو اللہ کے اختیار میں شک ہو تو اسے علی کے اختیار میں بھی شک ہوگا۔ یہ مت دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ اختیار کون دکھا رہا ہے،
یہ دیکھو یہ کس ذات کا مظہر ہے، یہ کس ذات کی طاقت و قدرت کا مظہر ہے۔ علی مظہر اختیار الہی، علی مظہر قدرت الہی ہے۔ بس اتنا اختیار اور طاقت دی علی کو اللہ نے، اس لیے کہ علی سے زیادہ اطاعت گزار کوئی نہیں، علی سے بڑا اللہ کا فرما بردار کوئی نہیں، علی سے بڑا اللہ کا بندہ کوئی نہیں۔ تو اپنی صفات کا ایسا مظہر بنایا، اپنی طاقت کا ایسا مظہر کہ اگر ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کر دیا تو اسے مغرب سے پلٹنا پڑا، اور اپنے علم کا ایسا مظہر بنایا کہ تاریخ آدم و عالم گواہ ہے کہ ایک ذات کائنات میں پیدا ہوئی جس نے منبر سلونی پہ بیٹھ کے کہا جو چاہے پوچھ لو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ پوری تاریخ انسانیت میں علی کے سوا یہ دعویٰ نہ کوئی کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے۔ جو چاہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ یہ علم الہی کا مظہر ہے، جو اللہ کے علم کا مظہر ہو وہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، بڑے مجمع کے سامنے منبر سلونی پہ آ کے علی نے آواز دی جو چاہے پوچھ لو۔ یہ جو چاہے کا لفظ کوئی استعمال نہیں کر سکتا سوائے علی کے، یہ اس ذات کے جو مظہر تمام ہو علم الہی کا، کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ اگر آپ کے یہاں کوئی علامہ دہر آئیں، حتیٰ کہ مرجع تقلید پہ آ جائیں اور منبر پہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ مومنین جو چاہیں مجھ سے پوچھ لیجئے، تو آپ کو بھی پتا ہے، دعویٰ کرنے والے مرجع تقلید کو بھی پتا ہے کہ وہ کس بارے میں دعویٰ کر رہا ہے۔ آپ سب یعنی یہ عالم اگر دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا دعویٰ علوم دین کے بارے میں ہے۔ آپ اس سے کبھی سائنسی سوال نہیں کریں گے، آپ ان سے فزکس کا سوال نہیں کریں گے، آپ ان سے ایسٹرونومی نہیں پوچھیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے عالم دین ہے تو دعویٰ بھی دین کے بارے میں ہے، دنیاوی علوم کے بارے میں۔ اب کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ آ جائے، ہارورڈ یونیورسٹی کا کوئی بہت بڑا سائنس آ جائے آپ کے پاس اور وہ کہے جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، تو دعویٰ کرنے والا بھی جانتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ اس سے سائنسی سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے حلال اور حرام کو پوچھنے لگے تو ہاتھ اٹھا دے گا، یہ میرا میدان نہیں ہے۔ لہذا کہا گیا علی کے سوا یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، جو چاہے پوچھ لو، جو چاہے پوچھ لو۔ اور اب کسی کے ذہن میں یہ شبہہ نہ پیدا ہو جائے، ذرا سی باریکی ہے اس بات میں انشاءاللہ، تاکہ کسی کے ذہن میں قیامت تک یہ سوال نہ آ جائے کہ علی چونکہ امام تھے، علی چونکہ رہبر دین تھے، تو شاید علی نے علم دین کے بارے میں کہا ہوگا۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لیے کہا قبل اس کے کہ چلا جاؤں پوچھ لو، اس لیے کہ میں آسمانوں کے راستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہوں، میں آسمانوں کے راستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو علم کل کے بارے میں، اور یہ دعویٰ سوائے مولا کے نہ کوئی کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے۔ اب عزیزوں یہ مرحلہ بہت بڑا ہے، آپ اگر کسی بھی دنیا علم میں ابھی تک کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے، علم مطلق کے بارے میں کیا، جو چاہے پوچھ لو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، اس لیے کہ میں آسمانوں کے راستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ دعویٰ علم مطلق کے بارے میں، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ علی چونکہ امام ہے، امیر المومنین ہے، رہبر دین ہے تو آپ دین کا سوال کریں، نہیں، اسے عمومی بنا دیا علی نے۔ مجھ سے آسمانوں کے راستوں کے بارے میں پوچھو، مجھ سے افلاک کی وسعتوں کے بارے میں پوچھو کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں۔ اچھا ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں نے شروع دن اپنے جوانوں سے یہ کہا تھا کہ مذہب کے بارے میں غور و فکر کیا کرو، دین کے بارے میں سوچا کرو، علم کے لیے سوال کرو کہ وہ علم کی کنجی ہے معلومات کے لیے۔ ایک جوان نے مجھ سے بڑا اچھا سوال کیا اور میں نے جو اپنی عقل ناقص سے جواب دیا وہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اس جوان نے یہ کہا کہ مولانا یہ جو آپ منبر سے پڑھتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ جو چاہے پوچھ لو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں،
اس لیے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ تو اس جملے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نعوذ باللہ مولا زمین کے بارے میں کم جانتے تھے اور آسمانوں کے بارے میں زیادہ؟ دیکھیں سوال اچھا ہے، کوئی برائی نہیں۔ ایک بچے کے ذہن میں اگر یہ سوال آتا ہے، یہ جو کہا میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں، کیوں کہا مولا نے؟ کیا زمین کو کم جانتے ہیں؟ علی زمین کے راستوں کو کم نہیں جانتے، بلکہ زمین ہے ہی اتنی کم کہ علی اس کے بارے میں کیا کہتے؟ میں نے کل اشارہ کیا تھا، یہ کائنات جہاں کے سیارے اربوں خربوں ملین لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہیں، اتنی دوریاں کہاں اور یہ ذرہ بھر زمین کہاں؟ ارے اس کائنات میں جس زمین کی کوئی بساط ہی نہ ہو، اس کے لیے علی کیسے کہیں کہ میں اسے زیادہ جانتا ہوں؟ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ علی جس علم کا دعویٰ کر رہے تھے اس علم کے مقابل میں زمین تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہا میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ زمین کی حیثیت ہی کیا ہے، زمین کی مقدار ہی کیا ہے، زمین کی اوقات ہی کیا ہے۔ میں اسرار کائنات کی بات کر رہا ہوں، میں پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں۔ زمین کی اوقات کیا ہے، زمین کیا بیچتی ہے اس کائنات میں؟ اس سے اربوں خربوں گنا زیادہ سیارے ہیں، بلیک ہولز ہیں جن کے ابھی سائز کا اندازہ نہیں دنیا کو، سب کچھ ہے اس کائنات میں۔ تو اس لیے کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ کائنات کتنی وسیع ہے، اس کا حساب کتاب کرنے میں عقل گھبرا جاتی ہے آدمی کی، ان سیاروں کا حساب کرنے میں عقل پھٹنے لگتی ہے۔ اس لیے کہا جو چاہے پوچھ لو، علم علی کے مقابل میں زمین کی کوئی اوقات نہیں۔ اب آئیے دیکھیں، ہم فضائل مولا کے سنتے بھی ہیں اور سننا بھی چاہیے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے، مگر ذرا سا یہاں ٹھہر کے میں قصہ درد کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں۔ قصہ درد یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو دنیا اس کے سامنے منبر سے یہ کہہ رہی ہو جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، اب اس علی کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب علی کے دعوے کا مذاق اڑاتے ہوئے کسی شقی نے یہ پوچھا تھا، علی بتاؤ میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں جارج جرداق کی ایک بات نقل کی تھی۔ تاریخ اسلامی میں ابھی تک اتنی جامع کتاب مولا کی سیرت کے بارے میں نہیں لکھی گئی جتنی جامع کتاب اس عیسائی مورخ جارج جرداق نے لکھی ہے۔ لبنان کا عیسائی مورخ ہے جارج جرداق، کتاب کا نام ہے صوت العدالت الانسانیہ، ندائے عدالت انسانی کے نام سے اردو میں بھی ترجمہ ہے، اور دا وائس آف ہیومن جسٹس کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے یہ کتاب، دا وائس آف ہیومن جسٹس، مولا کے بارے میں۔ اس کتاب میں جارج جرداق تڑپ کے کہتا ہے کہ زمانے تیرا کیا بگڑ جاتا اگر تو ہر دور کو ایک علی جیسی شخصیت دے دیتا۔ اے زمانے تیرا کیا، وہ تڑپ کے کہتا ہے اے کائن یا دہر، اے زمانے تیرا کیا بگڑ جاتا اگر تو ہر زمانے کو ایک علی جیسی شخصیت دے دیتا۔ یہ تڑپ ہے آج کی بشریت کی، یہ دل کی آواز ہے آج کی بشریت کا، یہ مرثیہ ہے آج کی بشریت کا۔ وہ جانتا ہے، اور ایک انسان منبر سے کہہ رہا ہو مجھ سے آسمانوں کے راستوں کو پوچھو، اور اس سے پوچھا جا رہا ہو کہ علی بتاؤ میرے سر میں بال کتنے؟ یہ درد ہے آج کی انسانیت کا۔ اب دیکھیں قصہ مرثیہ سنیے اس کا، یہ ایک عیسائی کی فریاد ہے، شیعہ کا عقیدہ نہیں، میں اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہا ہوں، اس کی فریاد کہہ رہا ہوں۔ ایک جگہ تڑپ کے لکھتا ہے علی اس ذات کا نام ہے جسے اللہ نے ہر فضل و شرف اور کرامت سے نوازا۔ علی ہر لحاظ سے دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہے، مگر اس لحاظ سے خوش قسمت نہیں ہے کہ علی کو جو زمانہ ملا وہ علی کے لائق نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم آپ میرے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں نہیں اس گفتگو میں۔ وہ تڑپ کے کہتا ہے
کہ علی کو جو زمانہ ملا وہ علی کے لائق نہیں تھا. ہاں واقعاً وہ زمانہ لائق نہیں تھا. ارے ایک انسان آسمانوں کے راستے دکھانے کی بات کر رہا ہے اور لعین اس سے پوچھتا ہے علی میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ مغربی دانشمند ایک طرف کا کہتا ہے آج قسم خدا کی آج کی بشریت جو علم لینا چاہتی ہے علی سے تڑپ کے کہتا ہے کہ اگر آج علی مسجد کوفہ کے منبر سے آ کر اپنے اسی دعوائے سلونی کو دہرائیں. جنہوں نے مسجد کوفہ کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں یہ کوئی چھوٹی موٹی مسجد نہیں ہے. آپ میں سے اکثریت نے مسجد کوفہ کو دیکھا ہے. مسجد کوفہ کی بات کر رہا ہے. یہ آپ کا جو کمپلیکس ہے اس جیسے کم از کم 3 نکل آئیں گے اس میں, یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. کسی چھوٹی موٹی مسجد کی بات نہیں کر رہا ہے. کہہ رہا قسم خدا کی اگر علی آج منبر کوفہ پہ آ کر مسجد کوفہ کے اپنے اسی اعلان سلونی کو دہرائیں تو علی سے علم لینے والے مغربی دانشمندوں سائنٹسٹوں کی اتنی بڑی تعداد مسجد کوفہ میں آئے گی کہ وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی, ایک تل رکھنے کی جگہ خالی نہیں ہوگی. اس لیے کہ آج کی بشریت جانتی ہے کہ کل کہنے والا کیا کہہ رہا تھا. علی کو اس کی شکایت تھی, علی نے اس کی فریاد کی ہے. جس منافق نے سوال کیا تھا وہ سوال کے لیے نہیں تھا عزیزوں, وہ علی کے دعوے کا مذاق اڑانے کے لیے تھا. علی بتاؤ میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ اچھا اب سوال یہ ہے کہ علی نے اس کو کیا جواب دیا. اس شخص کا نام ہے اشعث ابن قیس کندی, منافقوں کا سرغنہ ہے اشعث ابن قیس کندی. کہتا ہے علی میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ اتنی بڑی بات کر رہے ہو تو بتاؤ. میرے مولا نے ایک جواب دیا اور کہا اے اشعث میں تیرے بالوں کی تعداد بتا سکتا ہوں مگر تجھ میں خود اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ گن کے میری بتائی ہوئی تعداد کی تصدیق کر سکے. تو اتنا بڑا جاہل ہے. ارے عربوں کے پاس 1000 سے زیادہ گنتی نہیں تھی. وہ جاہل کیسے پتہ چلاتا کہ علی نے صحیح بتایا ہے غلط؟ آپ مجھ سے کہیں مولانا یہ پیڑ جو کھڑا ہے اس پہ پتے کتنے ہیں اور میں ایک تعداد بتاؤں تو میں نے صحیح بتائی یا غلط تبھی تو ہوگا نا جب ایک ایک پتا آپ گن لیں اس گارنٹی کے ساتھ کہ کوئی پتا ادھر ادھر گیا نہ ہو. وہ جاہل کیسے بتاتا؟ اس لیے علی نے بالوں کی تعداد تو نہیں بتائی کہ تو بتا ہی نہیں سکتا کہ میں نے صحیح بتایا یا غلط. مگر سن میری نظریں یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ تیرے بدن کے ہر ایک تار سے ہر ایک بال سے ایک شیطان لٹک رہا ہے جو تجھے ہر لمحہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور اگر تو علی کے علم کا ہی اندازہ لگانا چاہتا ہے تو سن ان قریب دنیا دیکھے گی کہ کل تیری اولاد میری اولاد کی قاتل ہوگی. علی نے یہ بتایا. ابھی چند سال نہ گزرے تھے کہ اسی اشعث ابن قیس کندی کی ملعون بیٹی جادہ بنت اشعث نے امام حسن کو زہر دیا جس سے آپ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور اسی کا وہ بیٹا ملعون محمد ابن اشعث تھا جس نے کوفے میں حضرت مسلم کو شہید کیا اور کربلا کے واقعے میں موجود تھا. علی نے کہا اگر تو یہ سمجھتا ہے میں مستقبل نہیں بتا سکتا تو دنیا میرے دعوے کی کل تصدیق کرے گی. لیکن علی نے کہا اب دیکھیں یہاں سے میں نے جو قصہ درد آپ کی خدمت میں, علی جیسا امام جو زمانے سے یہ کہہ رہا ہو کہ لوگوں جو چاہے پوچھ لو, جب اس سے یہ پوچھا گیا ہوگا تو کیا گزری ہوگی علی کے دل پہ. ذرا سا اس کی قریب آئیے. ایک صاحب علم کے اوپر اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ اس کے علم سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. اسی لیے علی نے جتنی شکایت اپنے حق خلافت کے چھن جانے کی نہیں کی اس سے کہیں زیادہ شکایت مسند علم کے چھن جانے کی کی. ارے میں علم دینا چاہتا ہوں, کوئی مجھ سے علم نہیں مانگا. یہ تڑپ ہے علی. آئیے نہج بلاغہ کی طرف. آج نہج البلاغہ بھی ہمارے درمیان میں غریب ہو چکی ہے. ہمارے یہاں کوئی ایسا طریقہ اور قاعدہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مطالعے میں رکھیں. ہم دنیا کو روشناس کرائیں. اہل بیت کے علوم سے نہج بلاغہ میں علی کے علوم موجود ہیں. کوئی معمولی کتاب نہیں ہے نہج بلاغہ. ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کے
مغرب کا ایک دانشمند کہتا ہے، آپ میں سے بہت سے جانتے ہوں گے، پہلا خطبہ جو نہج بلاغہ کا ہے وہ زمین و آسمان کی خلقت کے بارے میں ہے، کہ اللہ نے کیسے زمین کو بنایا، کیسے آسمان کو بنایا، کیسے دریاؤں کو بنایا، کیسے سمندروں کو بنایا۔ ایک شیعہ فضیلت پڑھے الگ بات ہے، مگر دشمن فضیلت کا اعتراف کرے وہ الگ بات ہے۔ ایک مغربی دانشمند کہتا ہے، جب میں نے علی کی کتاب نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کو پڑھا جس میں علی نے زمین و آسمان کی خلقت کی تفصیل بیان کی، تو اسے پڑھ کے میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ جب یہ کائنات بن رہی تھی تو یا تو علی خود بنتے دیکھ رہے تھے یا علی نے اس کائنات کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور اپنی بات میں وہ برحق ہے، اتنی تفصیل سے وہی بیان کر سکتا ہے جس نے اسے بنتے دیکھا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بنا ہے وہ آل محمد کے سامنے بنا ہے۔ ایک مغربی دانشمند، ایک سائنٹسٹ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ جب میں چونکہ ایک صاحب علم ہی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ایک خطبہ کہتا ہے کہ اس میں اتنی تفصیل سے علی نے بیان کی ہے باریکیوں کو کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ جب یہ کائنات بن رہی تھی تو یا تو علی دیکھ رہے تھے بنتے ہوئے یا خود علی نے اپنے ہاتھوں سے کائنات کو بنایا۔ ایک ایسی عظیم کتاب ہمارے درمیان ہے مگر ہم اس سے غافل ہیں، یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ اسی کتاب میں ایک مقام پر علی ایک خطبے میں تڑپ کے کہتے ہیں، ذرا سی یہ درد سن لیجئے گا، انشاءاللہ بات آگے بڑھتی رہے گی، ایسی بات نہیں، گفتگو آگے چلے گی، مگر اب میں یہ سنانا چاہوں۔ ایک جگہ خطبے میں میرے مولا علی فرماتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مار کے تڑپ کے کہتے ہیں، ہا ہونا علمن جمع، قسم خدا کی میرے سینے میں علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر موجزن ہے، مگر افسوس مجھ سے کوئی علم لینے والا نہیں ملتا۔ یہ تڑپ ہے علی کی، یہ فریاد ہے علی کی، یہ آہ ہے علی کی، سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک بات کہوں آپ سے، ایک انسان بہت صاحب علم ہو لیکن جاہل کے دروازے پہ لوگ علم لینے جاتے ہو روز، تو اس صاحب علم کے دل سے پوچھو کیا گزرتی۔ ایک ڈاکٹر نے انسانوں کی خدمت کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوں اور اسی کے پاس کسی جھولا چھاپ ڈاکٹر کی دکان ہو، تو یہ نہیں کہ اس کی آمدنی نہیں ہو رہی بلکہ اس کا دل اس بات پہ کڑھے گا کہ انسانوں کی عقل کو کیا ہو گیا، یہ زہر خریدنے جا رہے ہیں لائن لگا کر، شفا لینے کے لیے ایک بھی نہیں آتا۔ یہی درد علی کے ساتھ تھا۔ علی کہہ رہے ہیں میرے سینے میں علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر موجزن ہے، مگر افسوس کوئی مجھ سے علم لینے والا نہیں۔ علی کا دل تڑپتا تھا۔ میں نے کہا نا، میں آج جو بات کہہ رہا ہوں یہ مرثیہ ہے علی کا، یہ شکایت ہے تاریخ سے علی کی۔ جانتے ہیں علی کے دل پہ کیا گزرتی تھی؟ 25 سال خاموش بیٹھنا علی کے لیے بہت سخت تھا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ علی جو خاموش بیٹھے ہیں ان لوگوں نے یہ علی کے اوپر ظلم نہیں کیا تنہا، بلکہ یہ پوری تاریخ انسانیت پہ ظلم ہے۔ علی کے جن خطبوں سے نہج البلاغہ بنی ہے وہ خطبے ہیں جو اپنے 5 سالہ دور خلافت میں دیے ہیں۔ میرے بزرگ ذرا سا دھیان دیں گے میری بات کی طرف۔ نہج بلاغہ ان خطبوں سے بنی ہے جو علی کو جب منبر ملا 5 سال یا میدان جنگ تب جو خطبے دیے ہیں۔ جس علی کے 5 سال کے دیے ہوئے چند خطبوں کو جمع کر دیا جائے تو نہج البلاغہ بن جائے، اگر اسے 25 سال اور بولنے دیا جاتا تو وہ انسانیت کو کتنا علم دے کے جاتا۔ یہ انسانیت کا نقصان کیا گیا، یہ انسانیت کا بگاڑا گیا ہے، یہ انسانیت پہ ظلم ہے کہ علی کے علوم کو پھیلنے نہیں دیا۔
ہا ہونا علمن جمع، میرے سینے میں علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر موجزن ہے، مگر افسوس تڑپ کے کہتے تھے علی، تڑپ کے مجھ سے کوئی علم لینے والا نہیں ملتا۔ ایک چاہنے والا صحابی کہتا ہے رات کے سناٹے میں علی مجھے لے کے چلے، اور چلتے چلتے ہم دونوں شہر سے باہر آ گئے، رات کا سناٹا ہے، چاہنے والا ساتھ ہے، کہتے ایک مقام پہ آ کے علی نے مجھ سے کہا تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں آگے جاتا ہوں۔ چاہنے والا مولا کا حکم سن کے رک گیا، مولا آگے بڑھ گئے، اندھیری رات علی اکیلے بیابان میں آگے بڑھ گئے۔ جب بہت دیر تک نہیں لوٹے تو چاہنے والے کے دل میں خدشات پیدا ہوئے، ارے میرے مولا اکیلے گئے ہیں، صبر نہیں آیا، چین نہیں آیا، تو بے چین ہو کے اس راستے پہ آگے بڑھا جس پہ مولا گئے تھے۔ میں نے کہا میں قصہ درد سنا رہا ہوں آج آپ کو۔ کہتا ہے جب میں آگے بڑھا اور بیچ بیابان میں پہنچا تو میں نے یہ دیکھا اندھیری رات میں علی ایک کنویں کے کنارے کھڑے ہیں اور اپنے سر کو کنویں میں ڈالے ہوئے ہیں اور کچھ بیان کر رہے ہیں۔ میرے قدموں کی آہٹ سنی، علی نے سر اٹھا کے کہا کون؟ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا گستاخی معاف، مجھ سے رہا نہیں گیا، آقا غلام سے صبر نہیں ہو سکا۔ کہا اچھا آ گئے ہو تو آؤ۔ علی نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، واپسی کے لیے مڑنے لگے تو میں نے کہا آقا مجھے یہ بتائیے رات کے سناٹے میں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس کنویں میں؟ کہا مت پوچھ۔ کہا نہیں مولا بتانا پڑے گا۔ تو کہا اگر سننا ہے تو سن۔ جب میرا سینہ علم سے تنگ ہونے لگتا ہے، جب میرے سینے میں علم کروٹیں لیتا ہے اور کوئی سننے والا نہیں، تو میں کبھی کبھی رات کے سناٹے میں آتا ہوں اس بیابان میں، اس کنویں میں اپنے علوم کو بیان کر کے اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسی ذات جو انسانوں کو آسمانوں کے راستے دکھانا چاہتی، اسے محروم کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں میری بات ذرا لکھ لینا، کل تو علی کو علم پھیلانے نہیں دیا، لیکن علی نے اپنے علوم کو نہج بلاغہ میں رکھا ہے۔ اگر یہ علوم آج بھی نشر نہ ہوئے، انسانوں تک نہ پہنچائے گئے، نہج البلاغہ کو بند کر کے اگر طاق پہ رکھ دیا تو یاد رکھنا شاید علی کے سینے کا بوجھ آج بھی ہلکا نہ ہوا۔ اگر ہم نہج البلاغہ کو عام کریں، علی کے علوم کو دنیا تک پہنچائیں، تو شاید ذرہ برابر ہی صحیح علی کے سینے کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ قصہ درد میں آپ کو سنا رہا ہوں، گفتگو کل آگے بڑھے گی۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، ذرا یہاں پر رک کے میری بات سنیے گا، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے۔ میرے سینے میں علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کروٹیں لے رہا ہے، مگر کوئی مجھ سے علم لینے والا نہیں۔ اور اب اسی خطبے میں آگے بڑھتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ ہاں مجھے علم لینے والے ملے، مگر دو طرح کے لوگ۔ دیکھیں اب جس منزل پہ مولا لے کے آ رہے ہیں، اگر میں یہ بات آپ تک پہنچا سکا، کہتے مجھے علم لینے والے ملے مگر وہ دو طرح کے تھے، اور ان دونوں طرح کے لوگوں کو علی نے اپنا علم نہیں دیا۔ پہلا وہ کہ جو میرے علم تو لینا چاہتا تھا، مگر وہ میرے علوم کا اہل نہیں تھا، یعنی لائق نہیں تھا۔ ایک آدمی ہوتا ہے پڑھنا چاہتا ہے مگر ذہنی صلاحیت ایسی نہیں کہ پڑھ سکے، چاہتا ہے حوزہ علمیہ میں جائے، چاہتا ہے کالج میں جائے، مگر اس میں صلاحیت نہیں ہے پڑھنے کی، یہ آدمی کم مجرم ہے۔ علی نے کہا میرے علوم کہاں اور اس کا ظرف کہاں، وہ میرے علم کے لائق نہیں تھا، اسے بھی علی نے علم نہیں دیا۔ یہ کم خطرناک ہے۔ اس سے خطرناک آدمی کا ذکر سنیے جسے علی نے اپنا علم نہیں دیا۔ آپ صاحبان علم ہیں، فیصلہ آپ کا میرے بارے میں کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، مگر میں منبر سے صرف اپنے فریضے کو ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اور کسی چیز سے کوئی غرض نہیں۔ ایک وہ تھا جو میرے علوم کا لائق نہیں تھا، میں نے اسے اپنا علم نہیں دیا۔ ایک وہ تھا جو مجھ سے علم تو لینا چاہتا تھا، مگر کانا مستعملاً آلت الدین للدنیا، وہ علم دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا چاہتا تھا۔ ایسے آدمی کو بھی علی نے علم نہیں دیا،
جو علم دین حاصل کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے، امامہ رکھتا ہے دنیا کمانے کے لیے، شیروانی پہنتا ہے دنیا کمانے کے لیے، لباس دین پہنتا ہے دنیا کمانے کے لیے، ایسے لوگ علی کے علوم کے حامل نہیں بن سکتے۔ ایسا آدمی جس کے دل میں اخلاص نہ ہو، شرافت نہ ہو، دین کے لیے درد نہ ہو۔ آپ نے سودے باز علماء کو ضرور دیکھا ہوگا، صرف اس لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ بعض وہ بھی ہیں، مولانا گواہ ہیں، جو ہمارے سامنے گئے 3 مہینے ایران میں رہتے ہیں، 6 مہینے ایران میں رہتے ہیں، امامہ دھر کے واپس گجرات لوٹ آتے ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں بھیا کیوں آئے تھے؟ کہ گجرات میں یہ اصول ہے کہ اگر کوئی امامے والا ہو تو سیلری دگنی ہو جاتی ہے۔ میں نہیں جانتا یہ حقیقتیں ہے یا مجاز ہے، مگر میں نے ان کی زبانوں سے سنا ہے۔ مستعملاً آلت الدین للدنیا، ایسا آدمی علی کے علوم کا حامل نہیں بن سکتا، کچھ بھی بن سکتا ہے۔ ارے خطیبوں کو بلاتے ہو تو پہلے معیار کو سمجھا کرو۔ سچا خطیب وہ ہے جو ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو، حالات زمانہ کو سمجھتا ہو۔ پبلک کی خوشی کے لیے تقریر کرتا ہو، وہ عالم نہیں ہے۔ آج آپ کے بیچ ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کا مقصد صرف آپ کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ ایک خطیب کا ذمہ داری ہے وہ حالات کو سمجھتا ہو، زمانے کو سمجھتا ہو، وقت کے درد کو سمجھتا ہو، جوانوں کی ضرورتوں کو سمجھتا ہو، معاشرے کی خرابیوں کو سمجھتا ہو، ہدایت کا فریضہ انجام دیتا ہو۔ آج ہمارا مولوی ہماری بستی میں آتا ہے خطیب تو پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ کسی ریش سفید بزرگ چچا کو کونے میں لے جاتا ہے، چچا آپ کے یہاں تبرہ چلتا ہے یا تبلیغ؟ یعنی جو چلتا ہے وہ چلا کے چلا جاؤں، آپ خوش ہونے چاہیے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جس پبلک کے بیچ میں آیا ہوں وہ خوش ہونی چاہیے۔ ارے جسے منبر پہ آنے سے پہلے اپنا فریضہ بھی کسی چچا سے پوچھنا پڑے وہ قوم کی ہدایت کیا کرے گا؟ ذمہ داریوں کو کیسے ادا کرے گا؟ وہ فریضوں کو کیسے ادا کرے گا؟ ایسے لوگ پاکھنڈی تو بن سکتے ہیں مگر علی کے علوم کے لائق نہیں بن سکتے۔ دیا ہی نہیں علی نے۔ جو لباس دین کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، مستعملاً آلت الدین دنیا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آلہ دین کو یعنی اس سارے علم دین کو دنیا۔ آج ہمارے یہاں بہت تعداد ہے ایسے لوگوں کی، اور پھر مجروح سب کی حیثیت ہوتی ہے۔ ہمارے منہ پہ کھڑے ہو کے آدمی کہہ دیتا اما آپ بھی امامے والے ہیں، وہ بھی امامے والے تھے، وہ تو یہ کہہ گئے۔ آپ کو تو نہیں پتا کتنے دن اس نے علم حاصل کیا ہے، علم ہے بھی یا نہیں ہے۔ آپ تو صرف ظاہری لباس دیکھ رہے ہیں نا۔ مستعملاً آلت الدین للدنیا کبھی بھی علوم آل محمد کا اہل نہیں ہو سکتا۔ آج وقت کی ضرورت ہے، میں کل بیان کروں گا، ابھی بہت سی باتیں رہ گئی اس موضوع کی۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ علماء پہلے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے فریضوں کو سمجھیں۔ اگر سمجھ لیں گے تو اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم لوگوں کی واہ بٹورنے کے لیے آئیں گے، اچھا اس واہ بٹورنے میں آپ سے زیادہ نقصان میں کوئی نہیں رہتا۔ جس خطیب کو آپ پوری طرح واہ دیتے ہیں نا یوں ہاتھ بھر بھر کے، اس میں سب سے بڑے نقصان میں آپ رہتے ہیں، اس لیے کہ آپ پیسے بھی دیتے ہیں، واہ بھی دیتے ہیں، ملتا آپ کو کچھ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد۔ اس فرش عزا پہ آئے ہو تو کچھ لے کے جایا کرو۔ اس فرش عزا پہ آؤ تو معرفت بڑھے، علم بڑھے، شعور کربلائی تم میں پیدا ہو۔ فرش عزا یوں ہی نہیں بچھایا گیا۔ اچھا ہماری قوم سینہ پیٹ کے بھی کہتی ہے پوری ذمہ داری سے، میں بھی ممبر سے یہ کہتا ہوں، یہ مجلسیں اوپن یونیورسٹی ہیں ہمارے لیے، درسگاہ عمل ہے یا نہیں؟ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، خطیب بھی کہتا ہے، عوام بھی کہتے ہیں، سب مانتے بھی ہیں، یہاں درس علم ملتا ہے، اوپن یونیورسٹی ہے، کوئی بھی آئے علم حاصل کرے۔ اگر یہ اوپن یونیورسٹی ہے
تو مجھے انصاف سے بتائیے ہم سال میں کتنی مجلسیں سنتے ہیں؟ اگر ایک مجلس سے ایک بات بھی لے کے جائیں تو ہماری معلومات کہاں ہونا چاہیے ایک سال میں؟ اور تعجب تو تب ہوتا ہے جب 40 سال تک مجلس سننے والا بھی وضو کے مسائل صحیح سے نہیں جانتا، طہارت کے مسائل نہیں جانتا. کیا ہے؟ ایک یونیورسٹی میں آنے والا کتنے سال میں پی ایچ ڈی کر کے نکل جاتا ہے؟ انصاف سے بتائیے. انگوش شمار سالوں میں، چند سالوں میں پی ایچ ڈی کر کے نکل جاتا ہے یونیورسٹی سے. اگر اسے چونکہ اسے یونیورسٹی سمجھ کے آتا ہے تو وہ چند سال میں پی ایچ ڈی کر کے نکل جاتا ہے. اگر یہاں آ کے 60 سال میں بھی حالت نہ بدلے تو سمجھنا چاہیے ہم یونیورسٹی میں آئے تھے یا کہیں یوں ہی بیٹھنے آئے تھے. ضرورت ہے سمجھنے کی. زینب کبریٰ نے یہ ہم پہ جو احسان کیا ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم یہاں سے کربلائی سبق لے کے جائیں. دیکھیں حسین کا مقصد کیا تھا، وہ کیسی زندگی دینا چاہتے تھے. آج ضرورت ہے علماء ایکٹیو ہوں، علماء سمجھیں حالات کو. اب وہ دور گیا بزرگوں، اب وہ دور گیا کہ جب شریف مولاناؤں کی بڑی قدر تھی. آپ کی میں رئیس الواعظین علامہ کرار حسین صاحب نے ایک جگہ یہ بات کہی تھی جو آپ سے سنا رہا ہوں. وہ بہت عظیم خطیب تھے. کہتے ہیں ہماری سوسائٹی، معاشرے اور سماج میں بعض شریف مولانا ہوتے ہیں. شریف مولانا کی ڈیفینیشن کیا ہے ہمارے سماج میں جانتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں یار اتنے شریف باپو ہیں، اتنا شریف مولانا ہے کہ بس جہاں بٹھا دو وہاں بیٹھ جاتا ہے، جہاں سے اٹھا دو اٹھ جاتا ہے. اتنے شریف ہیں کہ پریس کر کے کبھی کپڑے نہیں پہنتے، قمیص کا دامن بھی سکڑ کے اسپرنگ بن جاتا ہے، مگر اتنے شریف ہیں کہ کبھی پریس کے کپڑے نہیں پہنتے. ان سے آپ فاؤنٹین پین کہلائیے تو کہہ ہی نہیں پاتے بیچارے، ٹن ٹن پین کہتے ہیں. اتنے شریف ہیں. یہ شرافت نہیں ہے، اسے شرافت نہیں کہتے. ارے جسے دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ آتا ہو وہ قوم کو درس زندگی کیسے دے گا؟ وہ کیسے بتائے گا تمہیں ماڈرن دنیا میں جینا ہے تو کیسے جینا، تمہیں زمانے کے ساتھ قدم ملا کے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے؟ جو خود فاؤنٹین پین کو ٹن ٹن پین کہتا ہو، جس کو بولنے کا تمیز نہ ہو، جو اتنا سیدھا ہو کہ لوگوں کے اشارے پہ چلتا ہو. عالم ہوتا ہے، ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، حالات کو سمجھتا ہے. یہ شرافت کا معیار نہیں ہے. ایسا انسان شریف نہیں ہوتا، احمق ہوتا ہے. یہ احمق ہے، شریف نہیں ہے. اسے اپنا ہی نہیں پتا، نہ پہننے کا پتا، نہ اوڑھنے کا پتا، نہ چلنے کا پتا، نہ اٹھنے کا پتا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ پرانے زمانے میں جیو، اسلام کہتا ہے احکام شریعت کا خیال رکھتے ہوئے ماڈرن دنیا کے سامنے قدم سے قدم ملا کے چلو، عزت دار انسان بنو، باحیثیت انسان بنو. ہمیں اسلام دقیانوس تھوڑی بناتا ہے. اسلام ہمیں کوئی پچھڑا ہوا آدمی تھوڑی بناتا ہے. اسلام ہمیں جیتا جاگتا انسان بنانا چاہتا ہے. میں کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، مجلسیں اس لیے نہیں ہے کہ آئیں بیٹھیں اور چلے جائیں. بڑی معذرت، یہ درسگاہ عمل ہے. شہزادی زینب نے ان مجلسوں کی بنیاد رکھی. کیوں رکھی؟ میں نے کل کہا تھا کہ ان کا ذکر ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے. اگر کوئی حسین کا نام لیتا ہے تو حسین کی شان نہیں بڑھتی، ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اہل بیت کا مقام نہیں بڑھتا اگر مجلس میں بھیڑ ہو، یہ ان آنے والوں کا وقار بڑھتا ہے. کوئی نہ آئے تب بھی حسین کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. مجلس کی بنیاد زینب نے کیوں رکھی؟ سوچنے کی بات ہے. آج ہمارے بیچ میں جب یہ سوال آتا ہے کہ بی بی زینب نے مجلس کی بنیاد کیوں رکھی، تو عام طور سے ہمارے لوگ کیا جواب دیتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ اس لیے دیکھیں، ہم یہ جواب جب دیتے ہیں تو زینب جیسی عظیم ہستی کو اپنی سطح فکری پہ رکھتے ہیں، تب جواب دیتے ہیں. یہ زینب کا جواب نہیں ہے. زینب نے مجلس عزا کی بنیاد کیوں رکھی؟ کہتے ہیں تاکہ میرے بھیا کا نام باقی رہے. یہ جواب زینب کا جواب نہیں ہے، یہ جواب ہماری سطح عقل کے مطابق ہے. کیونکہ ہمارا اپنا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی چیز کہیں دیں تو ہمارا نام ہو. 50 سال پہلے بھی اگر امام باڑے میں پیسے لگائے ہیں تو آج بھی لاٹھیاں نکل آتی ہیں کہ نام والا پتھر اپنی جگہ پہ رہنا چاہیے.
کیونکہ ہم انسانوں کی فطرت ہے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا برائی ہے، کل سے لسٹ لگانا بند کر دیجیے گا، نہیں. انسان کی فطرت ہے کہ وہ کچھ کرتا ہے تو نام بھی چاہتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں. مگر زینب اس مرتبے سے بہت بلند و بالا، کیونکہ زینب کو ضرورت نہیں تھی اس کا انتظام کرنے کی کہ بھیا کا نام باقی رہے. اس کے لیے تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، زینب جانتی ہے یہ تو میرے رب کا وعدہ ہے کہ میرے بھیا کا نام کبھی مٹ نہیں سکتا. تو فرش عزا بھیا کے نام کے لیے نہیں رکھا زینب نے، اس لیے رکھا ہے کہ زینب ہم پہ ایک احسان کرنا چاہتی تھی. زینب جانتی ہے میرے بھیا حسین کے نام میں جو کشش ہے اسے سن کے ہر قوم، ہر قبیلے، ہر نسل کا آدمی وہاں آ جائے گا جہاں میرے بھیا کا فرش بچھا دیا جائے گا. آج حسین کا نام لے کے آپ اپنا کوئی فنکشن کر کے دیکھیے، آپ کو انویٹیشن دینا پڑے گا، دعوت کرنی پڑے گی، مگر حسین کی مجلس کا بس پتہ چل جائے حسین کی مجلس ہے، ہر انسان چلا آتا ہے، ہر قبیلے کا آدمی چلا آتا ہے. آپ جاتے ہیں کسی کو دروازے پہ بلانے، چلو اتنے بڑے مجلس شروع ہو رہی ہے، نہیں، یہ حسین کے نام کی کشش ہے جو ہر انسان کو سب کچھ چھوڑ کے اس فرش عزا پہ لے آتی ہے. زینب اپنے بھیا کے نام کی کشش جانتی تھی، اس لیے زینب نے فرش عزا رکھا تاکہ دنیا میرے بھیا کے نام کو سن کے آئے اور وہاں سے کربلائی زندگی کا سلیقہ سیکھے کہ جینا ہے تو کیسے جینا ہے، مرنا ہے تو کیسے جینا ہے، ترقی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کردار سازی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. کربلا والے ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، مشعل عمل ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. شب جمعہ پر ہم زیارت پڑھتے ہیں، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. کربلا والوں اگر ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو اسی طرح کامیاب ہو جاتے جس طرح تم کامیاب ہوئے. سچ بتاؤ عزادارو کہ ہم اس لائق ہیں کہ ان سے یہ کہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے؟ نہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں. جو یقین ان کے پاس تھا وہ ہمارے پاس نہیں ہے، جو جذبہ فداکاری ان کے پاس تھی وہ ہمارے پاس نہیں ہے، جو قربانی کا جذبہ ان میں تھا ہم میں نہیں ہے، وہ جس جگہ پہ ثابت قدم پہ ہم نہیں ہو سکتے تھے. عاشور کی رات حسین کی زبان سے نام بنام سن لیا، مگر پھر بھی کسی کے پائے سے بات میں لغزش نہیں. وہ تھے اگر ہم یہ کہتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کہو، اور وہ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اپنے ساتھ رکھیں گے، تمہاری اس جملے کو قبول کریں گے، تو یہ ذرہ نوازی سے بڑھ کے بھی کوئی کرم ہے ان کا. ذرہ نوازی سے بڑھ کے میں نے اس لیے کہا کہ ذرہ نوازی وہاں ہوتی ہے جہاں ذرے کو نوازا جاتا ہے. کربلا والوں کے مقابل میں ہم ذرہ بھی نہیں ہیں. پھر ہم ان سے کہیں اگر تمہارے ساتھ ہوتے تو اسی طرح کامیاب ہو جاتے جس طرح تم ہوئے، اور وہ ہمیں اپنے ساتھ جنت میں رکھیں گے، محشر میں رکھیں گے، ہمیں اپنے ساتھ رہنے والوں کا ثواب عطا کریں گے اس زیارت پہ. لیکن ہم اس لائق نہیں کہ ان سے کہیں، اس لیے کہ جس منزل پہ وہ تھے وہاں ہم نہیں ہیں. اور ہماری تو کیا بساط. مقدس اردبیلی کہتے ہیں، ہمارے مذہب کے ایک بہت بڑے عالم دین، اتنے پاکیزہ تھے کہ نام ہی مقدس پڑ گیا. مقدس اردبیلی اتنا پاک عالم کہ تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے نام ہی مقدس پڑ گیا. کہا میں یہ دیکھنا ایک دن دل میں یہ خیال آیا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں کربلا میں اصحاب حسین کے ساتھ ہوتا تو میری پوزیشن اور میری حالت کیا ہوتی. ہم جیسے آدمی کی بات نہیں، مقدس اردبیلی کی بات ہے. ایک پاکیزہ عالم کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر کربلا میں ہوتا تو میری حالت اور پوزیشن کیا ہوتی. اتنے پاک تھے کہ روایت میں ہے ایک بار کسی جنگل بیابان سے جا رہے، نماز ظہر کا وقت ہوا، کنواں آیا، اس میں ڈول ڈالا تاکہ پانی نکال سکیں وضو کے لیے. اب جو ڈول کو اوپر کھینچا تو وہ ڈول خالی نہیں، اس میں پانی نہیں آیا بلکہ ہیرے جواہرات موتی اور مونگوں سے بھرا ہوا آیا وہ ڈول. اتنے پاکیزہ عالم تھے کہ یہ کہہ کے وہ ڈول الٹ دیا کہ مجھے اس وقت وضو کے لیے چند قطرے پانی چاہیے، ہیرے جواہرات نہیں. ہم جیسا ہوتا تو کہتا چلو پانی بھی نکال لیں گے، یہ بھی رکھ لیں. مقدس جیسی عظیم شخصیت کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو میری پوزیشن کیا ہوتی، میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ خیال آیا
اور اس کے بعد آپ سو گئے. یہیں سے ربط مصائب ہے. سو گئے, عالم خواب میں کیا دیکھا؟ میدان کربلا ہے, کارزار کربلا ہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا حسین کے صحابی صف لگائے کھڑے ہیں اور اس صف کے پیچھے سید الشہداء خود کھڑے ہیں, مولا حسین. مقدس اردبیلی کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو اس صف اور اس لائن میں کھڑے دیکھا جس میں حسین کے جانثار اصحاب کھڑے تھے. میں دیکھ رہا تھا تیروں کا می برس رہا ہے مگر کسی کے پاؤں میں کوئی لغزش نہیں. مقدس جیسا, ہم جیسوں کی بات بہت دور ہے. تیروں کا می برس رہا ہے, حسین کے اصحاب صف لگائے کھڑے ہیں, تیر آ رہے ہیں, جسموں میں پیوست ہو رہے ہیں مگر کوئی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا. اتنا مقدس عالم کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ایک تیر سنسناتا ہوا میری سیدھ میں آیا, اور جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ میرے پہلو میں پیوست ہو جائے گا تو میں صف سے ہٹا تو نہیں مگر میں نے یہ چاہا کہ کم از کم اس تیر کو خالی نکال دوں. یہ سوچ کر میں نے پہلو بدلا, دیوار میں صف میں ایک گیپ پیدا ہوا, وہ تیر میرے پہلو سے نکل گیا. تیر تو نکل گیا مگر اب جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو یہ دیکھا وہ تیر جا کے آقا کے پہلو میں پیوست ہو گیا. میں تڑپ کے اٹھا, میں نے خاک سر پہ ڈال کے کہا کربلا والو تمہاری عظمت کو سلام, ہم گنہگار تمہاری برابری کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تیر تو نکل گیا, آقا کے پہلو میں پیوست ہو گیا. کہتا میں رونے لگا, زمین پہ میں نے سر پٹک کے کہا ہماری یہ اوقات نہیں کہ ہم کہیں فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. حسین کے اصحاب ایسے ہی تھے عزادارو. ایسا یقین کہاں سے لائے گا کوئی جو کربلا والوں کے پاس تھا. محضر شہادت جب نام بنام حسین سنا چکے تو تاریخ کہتی ہے عاشور کی رات تھی, حسین کے دو صحابی کھڑے تھے. ایک صحابی زہیر قین ہیں, دوسرے صحابی سے مذاق کرتے ہیں. زہیر قین دوسرے صحابی سے عاشور کی رات مذاق کرتے ہیں تو وہ صحابی پلٹ کے کہتا ہے زہیر بزرگ آدمی ہو, کیا اس رات میں تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ تم نہیں دیکھ رہے زندگی کی آخری رات ہے اور مذاق کر رہے ہو. تو زہیر نے مسکرا کے کہا میرے دوست, میری قبیلہ, میرا ماحول, میرا معاشرہ, میرا شہر, میری سوسائٹی سب گواہ ہیں کہ زندگی میں نے کبھی کسی سے کبھی کوئی مذاق نہیں کیا, مگر کیا کروں آج کی رات ہی اتنی حسین ہے کہ میرا دل چاہتا ہے مذاق کرنے کے لیے. دوست بتا اس سے زیادہ حسین رات کون سی ہوگی؟ بس انتظار اس کا ہے کہ اس رات کی صبح نمودار ہو, ظالموں کی چمکتی ہوئی تلواریں ہمارے گلوں کو کاٹ دیں اور ہم جنت میں جا کے رسول خدا کا دیدار کریں. کہاں سے لاؤ گے ایسا یقین یہ کہنے کے لیے فیا لیتنی کنت معکم؟ حسین کے اصحاب ایسے تھے. ہاں زادارو, بس وہ وقت آیا کہ میدان کربلا میں تیر برس رہے ہیں اور ایک تیر برستے برستے ایک چاہنے والا صحابی بریر حمدانی آتا ہے مولا کی خدمت میں. آقا نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے, مولا دل چاہتا ہے زندگی کی آخری نماز آپ کی ابتدا میں پڑھ لیں. تبھی تو حسین نے کہا تھا جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو. علی سے جنگ صفین میں کہنے والے نے کہا تھا یا علی آپ مسلح بچھانے کی بات کر رہے ہیں, اتنے تیر برس رہے, مگر حسین کا صحابی آ کے کہتا ہے مولا وقت نماز ہو گیا, دل چاہتا ہے زندگی کی آخری نماز آپ کی ابتدا میں پڑھنی جائے. حسین نے سوئے آسمان دیکھا, پھر اپنے صحابی کو دیکھا, ایک عجیب دعا دی, عجیب دعا دی بریر حمدانی کو. بریر وہ ہے جو چند لمحوں کے بعد شہید کربلا کا رتبہ پانے والا. کربلا کے شہیدوں سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں, جو اس درجے پہ فائز ہونے والا ہے. حسین نے اسے ایک دعا دی, ذرا غور کیجئے گا. کیا دعا دی؟ کہا بریر ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین, تم نے وقت نماز کو یاد دلایا, اللہ تجھے نماز گزاروں میں شامل کرے. اللہ تجھے نماز گزاروں میں شامل کرے, تجھے نماز گزاروں میں شامل کرے. روایت کہتی ہے مصلی بچھ گئے, حسین صف میں آگے کھڑے
پیچھے اصحاب، اور پھر تیروں کا می برسنے لگا۔ ظالموں نے دیکھا اس سے بہتر موقع حسین کو مارنے اور قتل کرنے کا نہ ملے گا۔ جب تیروں کی بارش ہونے لگی تو زہیر آگے بڑھے اور سعید آگے بڑھے۔ دو جانثار صحابی کہا آقا آپ نماز پڑھے، ہم تیروں کو روکتے ہیں۔ دونوں آقا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب روایت کہتی ہے آقا نے نماز شروع کی اور صحابیوں نے تیروں کو اپنے بدن پہ لینا شروع کیا۔ جو تیر آتا تھا کبھی سعید اپنے بدن پہ لیتے تھے، کبھی زہیر اپنے بدن پہ لیتے تھے۔ اتنے تیر لگے کہ کھڑے رہنے کی سکت نہیں تھی، آواز دیتے جاتے تھے اے پروردگار اتنی زندگی دے دے کہ مولا کی نماز تمام ہو جائے۔ اجرکم اللہ۔ ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ادھر دونوں نے گر کے کہا آقا غلاموں کا بھی سلام آخر۔ زخموں سے چور چور دونوں صحابی زمین پہ گر گئے۔ حسین آگے بڑھے، اپنے صحابی سعید کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ اب جو غش سے آنکھ جو ہے سعید کی کھلی تو ایک بار دیکھا میرا سر آقا کے زانوں پہ، سر کو ہٹا لیا۔ حسین نے کہا نہیں سعید اپنے سر کو نہ ہٹاؤ۔ کہا آقا آپ کا زانو کہاں، اے غلام کا سر کہاں؟ اجرکم اللہ۔ مجلس تمام ہو رہی ہے دادا۔ اے غلام کا سر کہا سعید تم اپنے کو غلام کہہ رہے ہو، میرا غلام کہہ رہے ہو؟ ذرا مجھے بتاؤ کیا تمہیں کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ کہا آقا مجھے سرہانے کی طرف کسی کا وجود محسوس ہو رہا ہے۔ تم جانتے ہو کون ہے؟ کہا نہیں آقا۔ کہ میرا نانا رسول خدا ہے۔ اے سعید یہ میرا نانا رسول خدا ہے۔ کہا آقا مجھے اپنی داہنی طرف بھی کوئی محسوس ہو رہا ہے، کہ یہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں۔ کہا آقا بائیں جانب بھی کوئی شخصیت محسوس ہو رہی، کہ یہ میرا مظلوم بھیا حسن مجتبیٰ ہے جو تیرے استقبال کو آ گیا۔ کہا زہیر کچھ اور ہے، سعید کچھ اور۔ کہا آقا مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے قدموں کی طرف کوئی ہے۔ کہا سعید پیروں کو سمیٹ لے، وہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو تیرے استقبال کے لیے آ گئی۔ زہیر میری فاطمہ میری ماں، بس یعلم الذین ظلموا وَأَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا۔ رب کریم تجھے تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما، پالنے والے بندگی و اطاعت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے دلوں میں محبت و معرفت و عشق اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما۔ رب کریم ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما۔ پالنے والے پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ محبان اہل بیت، شیعان اہل بیت جہاں جہاں ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عظمت و جلالت کا مقامات مقدسہ طبعات عالیات بالخصوص روضہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی حفاظت فرما۔ بار الہ زمانہ پورا شعب حجت آخر صاحب زمانہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اس لائق بنا کہ ہم اپنے امام کے ناصروں میں شامل ہو سکیں۔